بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک استاد کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید۔ انبیاء کرام کی سیریز ہم کر رہے تھے اور آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے انورڈ پڑھیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر 8 سورتوں میں 12 مرتبہ آیا ہے، اور بنو جرہم سے انہوں نے عربی سیکھی تھی۔ ان کے 12 بیٹے تھے، یہ یاد رکھنا، ان کے 12 بیٹے تھے اور 12 ہی مرتبہ ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ ان کو ابو العرب کہا جاتا ہے۔ جو زمزم کا چشمہ ہے انہی کی وجہ سے نکلا تھا، ان کی ایڑیاں رگڑنے سے، اور سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملنے آئے تو یہاں پہ وہ موجود نہیں تھے، ان کی بیوی گھر پہ موجود تھی، اور اس نے ناشکری کا اظہار کیا تھا اپنے خاوند کے حوالے سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہیں کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لینا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور واپس آ کے انہوں نے بنو جرہم کے سردار کی وہ بیٹی تھی ان کو طلاق دے دی تھی، اور بعد میں انہوں نے دوبارہ شادی کی تھی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے تھے تو انہوں نے دوبارہ اس بیوی سے جب ملے تھے اپنی بہو سے، تو انہوں نے کہا تھا، اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر موجود نہیں تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا تھا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے ان کو کہنا کہ اپنی دروازے کی چوکھٹ کو سلامت رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان کا رشتہ پوچھا جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، تو یہ آپس میں بھائی تھے۔ قرآن پاک میں 12 سورتوں کی 15 آیات میں 17 مرتبہ ان کا ذکر ہے۔ اسحاق سین آتا ہے اور یہاں 17 میں بھی سین آتا ہے، ایسا یاد رکھ لینا کہ اسحاق کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ حجر اسود ان کی ایجاد ہے، دریافت ہے، حجر اسود ان کو ملا تھا، اور مسجد اقصی کی جو باؤنڈری لائن ہے وہ باؤنڈری انہوں نے تعمیر کی تھی۔ حضرت سارہ کی عمر اس ٹائم 90 سال تھی جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 برس چھوٹے تھے۔ نیکسٹ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 10 سورتوں میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ ان کا لقب اسرائیل ہے، اور اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ ان کی 4 بیویوں سے 12 بیٹے تھے ان کے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کی ایک بیٹی جن کا نام دینا تھا، ان کا بھائی، باپ، شوہر اور بیٹا سب نبی تھے۔ مطلب ایک ایسی عورت تھی جس کا باپ بھی نبی تھا، بھائی بھی نبی تھا، شوہر بھی نبی تھا اور بیٹا بھی نبی تھا، اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ ان کو چٹانوں کو توڑنے کا معجزہ عطا کیا گیا تھا، اور یہ فلسطین میں یہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان کی بیوی کا نام راحیلہ تھا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ راحیلہ سے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، ٹوٹل 4 بیویاں تھیں، لیکن جو راحیلہ تھی ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، جو ایک کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا اور دوسرے کا نام حضرت بنیامین تھا۔ نیکسٹ ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی 3 سورتوں کی 26 آیات میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ یہ کنعان میں پیدا ہوئے تھے۔ قرآن پاک میں ان کے نام پر ایک سورت بھی ہے، سورہ یوسف۔ یہ 12ویں سورت ہے قرآن پاک کی، اور اس میں 111 آیات ہیں۔ ان کے قصے کو احسن القصص کہا جاتا ہے۔ یہ کوشچن اکثر پوچھا جاتا ہے کہ احسن القصص کس کا قصہ ہے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا تھا۔ یہ 10 سال جیل میں رہے تھے۔ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا حسد کی وجہ سے، تو وہ 3 دن کنویں میں رہے۔ پھر مصر کا ایک قافلہ آیا جو ان کو مصر میں لے کے گیا، وہاں سے عزیز مصر نے اور زلیخا نے خریدا۔ پھر زلیخا نے ان پر بہتان لگایا، جس کی وجہ سے ان کو 10 سال کی قید ہوئی تھی۔ قید سے نکلنے کے بعد یہ مصر کے وزیر خزانہ رہے تھے، اور 40 سال بعد ان کی اپنے باپ سے ملاقات ہوئی تھی۔
نیکسٹ ہے حضرت شعیب علیہ السلام. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی کدورہ سے ایک بیٹا تھا جس کا نام مدین تھا، اور مدین کے بیٹے تھے حضرت شعیب علیہ السلام. حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی 4 سورتوں کی 10 آیات میں 11 مرتبہ ہے. آپ نے صرف یہ یاد رکھ لینا کہ ان کا ذکر 11 مرتبہ ہے. شعیب کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھانے والا. ان کا لقب خطیب الانبیاء ہے. یہ کوشچن بھی اکثر ایگزام میں آتا ہے کہ ان کا لقب کیا ہے. ان کی قوم کو اصحاب ایکا کہا جاتا تھا، اور ناپ تول کی کمی کی وجہ سے ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ان پر زلزلہ کا عذاب آیا تھا، اور یہ لبنان میں دفن ہے. اس کے بعد ہیں حضرت ایوب علیہ السلام. ان کا ذکر قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا ہے، اور یہ صبر ایوب پوچھا جاتا ہے کہ صبر کی وجہ سے کون سے نبی مشہور ہیں، تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے. عمان میں ان کا مدفن ہے. نیکسٹ ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ قرآن پاک میں کن کا ذکر ہے، یہ کوشچن آتا ہے. سب سے زیادہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 136 مرتبہ آیا. 136 مرتبہ. یہ قرآن پاک کی 34 سورتوں کی 132 آیات میں 136 مرتبہ ان کا ذکر آیا. ان کی ملاقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 آسمان پر ہوئی تھی، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں سٹارٹ میں عطا کی گئی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی واپس بھیجا تھا، اور ٹوٹل 9 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا تھا کہ نمازوں میں کمی کروائیں. ان کے والد کا نام عمران تھا. فرعون، اس دور کا جو فرعون تھا اس کا نام رمیس تھا. اور جب یہ اپنی قوم کو لے کر ہجرت کرنے لگے، اور بحیر احمر یا ریڈ سی، اس کو بحیر کلثم بھی کہا جاتا ہے، اس کو پار کیا. سمندر کو جب پار کیا تو 12 راستے بنے تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کے یہ داماد ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کا ان سے نکاح ہوا تھا. کوہ طور سینائی پیننسولا میں ہے. کوہ طور یہ ایجپٹ کے قبضہ میں ہے، یہ سینائی پیننسولا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ان کی بات ہوئی تھی. مطلب یہ بات کرنے کے لیے کوہ طور پہ جاتے تھے. ان کو جو معجزے عطا کیے گئے تھے، ان میں ایک ید بیضا تھا، یہ معجزہ، اور ایک عصا کا معجزہ تھا جو عصا بن جاتا تھا. اور قرآن پاک میں جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی سب سے جو لاڈلی قوم تھی وہ قوم بنی اسرائیل تھی. ان پر جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ تورات تھی. اس کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں 10 احکام یا احکام میں عشرہ، اوامیر عشرہ بھی کہا جاتا ہے. وہ 10 احکام ان کو دیے گئے تھے. ان کی پرورش فرعون کے گھر پر حضرت آسیہ نے کی تھی. ان کے بھائی کا نام، جو ان کے بڑے بھائی تھے، ان کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے. ان کو بھی نبوت عطا ہوئی تھی. اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 20 مرتبہ آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے یہ بھائی تھے، اور ان کی دعا رب اشرح لی، یہ جو سورہ طٰہٰ میں ہے، اس دعا کی بدولت اللہ پاک نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب اشرح لی. یہ حضرت ہارون علیہ السلام احد میں دفن ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات 5ویں آسمان پر ہوئی تھی. یہاں سے آگے ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. آئی ہوپ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا. تھینک یو سو مچ.